کام شروع کیا تھا، اور البتہ پچھلے سال سے پھر اس کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے، اس کی کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے۔ اور اس وقت جناب نصر اللہ خان صاحب اس کے پرنسپل ہیں، ان سے پہلے شبیر خان جو ہیں وہ پرنسپل رہے تھے، اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس کو بنانے میں۔ اسی طرح کچھ عرصے سعید الرحمان صاحب یہاں رہے، اور ظاہر ایک بڑی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں یہ معرض وجود میں آیا، یہ کالج بنایا گیا۔ یہ کالج جو ہے ہیومن ڈیولپمنٹ ریلیف سوسائٹی ایک رجسٹرڈ غیر سرکاری ادارہ ہے جو ہم نے 25 سال پہلے بنایا تھا، اور اسی ہیومن ڈیولپمنٹ ریلیف سوسائٹی یعنی HDRS کے انڈر اس سے پہلے ایک اور پروجیکٹ راضی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز گزشتہ 22 سال سے کام کر رہا ہے، اور الحمدللہ ایک پائنیئر ادارہ ہے پورے صوبے میں الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا یا پیرامیڈیکل تعلیم کا ایک پائنیئر ادارہ ہے، یعنی سب سے پہلے ہم نے 2001 میں اس کو سٹارٹ کیا تھا۔ ہیومن ڈیولپمنٹ ریلیف سوسائٹی HDRS یہ تقریباً 25-26 سال پہلے دوستوں کے ساتھ مل کر میں نے بنائی تھی، اور جس میں زیادہ تر ڈاکٹر حضرات شامل ہیں، اور اس وقت اس کے انڈر ہم نے الخدمت ہسپتال جو ہے اس کو بنایا تھا، اور اس کو تشکیل دیا تھا، اور اس کو چلایا گیا تھا۔ نشتر آباد میں جو ایک بڑا ہسپتال ہے، 100 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، وہ بھی ایک طرح سے اپنی نوعیت کا پائنیئر ادارہ تھا ہمارے پشاور میں۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ جو کالج ہے یہ بنایا راضی، اور اس کے بعد پھر راضی کالج آف نرسنگ بنایا، اور اس کے بعد جو اگلا پروجیکٹ ہے ہمارا جس پر ہم انشاءاللہ اگلے مہینے سے کام شروع کریں گے، وہ میڈیکل کالج یا MBBS کا لیول کا ڈگری کالج یعنی انشاءاللہ تشکیل دینے کا ارادہ ہے۔ اس سے پہلے ایک اور میڈیکل کالج میں بھی میں کام کر چکا ہوں، پشاور میڈیکل کالج جو ورسک روڈ پہ ہے، ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو ہماری ایک تنظیم ہے پاکستان اسلامک میڈیکل اسوسیشن، اس کے انڈر بنایا گیا تھا۔ اس کے فاؤنڈر ممبرز میں سے بھی جو 10 افراد ہیں اس میں الحمدللہ شامل ہوں۔ میری پوری زندگی یعنی پروفیشنل لائف جو گزری ہے وہ میڈیکل ایجوکیشن میں گزری ہے، اور جب میں نے ڈاؤ میڈیکل کراچی سے 1982 میں 1982 میں گریجویشن کی، تو اس کے بعد ہاؤس جاب کے بعد میں نے وہاں پر 1 سال فزیولوجی پڑھائی، تو اس زمانے سے اب تک یہ پورا دور جو ہے یہ میڈیکل ایجوکیشن میں میرا گزرا۔ اور اس ادارے سے پہلے یعنی جو ایک اور ادارہ ہم نے بنایا تھا اور 7 سال تک اس کو ہم نے چلایا تھا، وہ بھی ایک پائنیئر ادارہ تھا اسرا میڈکس کے نام سے، اور وہ بھی میڈیکل ٹریننگ کا ہی ادارہ تھا جو ہم افغان ریفیوجیز کے لیے ہم نے بنایا تھا، اور اس میں ہم 1 سال کا مڈ لیول ہیلتھ ورکر کورس کراتے تھے، 7 سال تک ہم نے وہ چلایا تھا، اور اس میں بھی کوئی 600 سے زیادہ افغان بچوں کو اور بچیوں کو ہم نے 1 سال کا میڈیکل کورس کرایا تھا۔ اور اس کے شاگرد جو ہیں وہ ابھی تک بہت سے شاگرد افغانستان میں موجود ہیں، بہت سے بیرون دنیا میں موجود ہیں، اور ان میں سے کئی کا مجھ سے ابھی تک رابطہ ہے، یعنی وہ رابطہ رکھتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان سے مجھ سے کمیونیکیشن کریں۔ اور یہ جو راضی انسٹیٹیوٹ ہے اس کے کوئی 7,000 سے زیادہ 7,500 سے زیادہ اس وقت سمجھ لیں گریجویٹ ہیں جو یہاں سے پاس ہو چکے ہیں، اور پوری دنیا میں وہ الحمدللہ اس وقت ہمارے شاگرد جو ہے پوری دنیا میں
امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک اور گلف کنٹریز میں اور پاکستان میں کراچی سے لے کر ہر جگہ ہمارے شاگرد جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ہم نے ان کی ایلومنیائی بھی بنائی ہے، یعنی وہ سابق جو ہمارے اسٹوڈنٹ رہے ہیں جو پاس ہو جاتے ہیں ان کی ہم نے ایک ایلومنیائی بنائی ہے، اس کا بھی سالانہ ایک پروگرام ہم کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہم رابطے میں رہتے ہیں، اور الحمدللہ وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ راضی انسٹیٹیوٹ کے گریجویٹ ہیں یا فارغ التحصیل ہیں۔ تو یہ ظاہر ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے جو اکیلے ظاہر کبھی بھی ممکن نہیں ہوتی، ایک ٹیم ورک ہوتی ہے، لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی نتیجہ نکالتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں ہمیشہ ایسے لوگ ملے ہیں جنہوں نے یہ سارے ادارے جو ہم نے بنائے ہیں یہ سب نو پروفٹ بیس پر ہیں، یعنی کمرشل ادارے نہیں ہیں، اس میں کوئی بھی کمرشل ادارہ نہیں ہے، کوئی بھی بزنس ادارہ نہیں ہے، اس کو ہم چلاتے بزنس کی طرح ہیں لیکن بیسیکلی دے آر ناٹ بزنس وینچرز، یہ نان کمرشل ادارے ہیں۔ اور اس کو بنانے کا جو مقصد تھا ہمیشہ ہمارا یہ پیش نظر رہا ہے کہ ہم اپنی ملک کے یوتھ کو ایک سکل فراہم کریں، ایک میڈیکل سکل فراہم کریں، اور ہم ایک میڈیکل ٹیکنالوجی میں اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو ہم دوستوں کے بچوں کو ہم یعنی آگے کریں اور ان کو ہم ڈیولپ کریں۔ اس کا یعنی جب میں یہ گلف کنٹریز میں جاتا تھا تو اس وقت جو ہمارے دوست ہوتے تھے وہاں پر وہ مجھے اس بات پر متوجہ کرتے تھے کہ پاکستان کے ڈاکٹروں کی تو ایک بڑی تعداد موجود ہے، الحمدللہ پاکستان کے ڈاکٹروں کی پوری دنیا میں ایک بڑی ساکھ ہے، بڑی انٹیگریٹی ہے، اس کی بڑی ریپوٹیشن ہے، اور پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں کہ پاکستانی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ ایک اچھا یعنی ان کا جو تعلیم کا معیار ہے وہ اچھا ہوتا ہے، ان کی ٹریننگ کا معیار بھی بہتر ہوتا ہے، اور وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، پوری دنیا میں لوگ پاکستانی ڈاکٹروں کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ڈاکٹرز کی بڑی کنٹریبیوشن ہے ملک کی ساکھ کو بنانے میں، ملک کی پہچان کو، شناخت کو بنانے میں، پاکستان کو مشہور کرنے میں پاکستانی ڈاکٹروں کا بھی بہت ہاتھ ہے۔ لیکن جو کمی ہر جگہ محسوس ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ جو نرسنگ سٹاف ہے یا جو آپ کا پیرامیڈیکل ہے، ٹیکنالوجی میں جو لوگ ہیں وہ نہیں ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میں جب سعودی عرب جاتا تھا یا دبئی وغیرہ جاتا تھا تو وہاں پر ہاسپٹل میں ہمارے دوست ملتے تھے، تو وہاں جب میں پوچھتا تھا کہ آپ کے پاس سٹاف میں کون ہے تو وہ بتاتے تھے کہ ہمارے پاس ایجپشنز کام کرتے ہیں، ہمارے پاس فلپینوز کام کرتے ہیں، ہمارے پاس سری لنکنز کام کرتے ہیں، انڈینز کام کرتے ہیں، اور پاکستانی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے۔ اور جب میں ان سے گلہ کرتا تھا کہ بھئی آپ تو پاکستانی ہیں، آپ نے تو پاکستان سے پڑھا ہے، تو ادھر آپ آ کر آپ کو چاہیے کہ آپ پاکستانیوں کو پروموٹ کریں، ان کو ریکروٹ کریں۔ تو وہ کہتے تھے کہ کدھر ہیں ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس کدھر ہے، آپ ہمیں بھیجیں، ہمیں آپ کہیں، بتائیں تو ہم ادھر رکھیں گے لوگوں کو۔ لیکن ظاہر جب ہم ادھر معلوم کرتے تھے تو ہمارے پاس کوئی بھی اس طرح کا یہ بڑا مشکل ہوتا تھا کہ یہاں لوگ یعنی کم تعداد میں ہوتے تھے، اور ابھی تک تقریباً یہ سچویشن ہے۔ یعنی یہ الحمدللہ ہم نے اس پچھلے 25 سال میں بہت کام کیا ہے، بہت محنت کی ہے، بہت کنٹریبیوشن کی ہے۔ جب ہم نے یہ راضی انسٹیٹیوٹ بنایا تو یہ پہلا ادارہ تھا پرائیویٹ سیکٹر میں، یعنی نان گورنمنٹ سیکٹر میں، اور اس کے بعد اب جو ہے کوئی سینکڑوں ادارے بن چکے ہیں اس وقت، اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے بھی 300 سے زیادہ ادارے اس وقت ہمارے صوبے میں کام کر رہے ہیں، اور نرسنگ کالجز بھی اب کافی تعداد میں صوبے میں کھل گئے ہیں۔ اور یہ ایک اچھی پالیسی حکومت نے بنائی ہے کہ انہوں نے
ایک طرح سے الاؤ کیا ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں، پہلے یہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی نرسنگ کالج ہو سکتا ہے، پہلے یہ تھا کہ صرف جو ہے میڈیکل کالجز جو ہوں گے ان کے ساتھ ریلیٹڈ نرسنگ کالجز ہوں گے، اس کے علاوہ کہیں پہ نرسنگ کالج نہیں ہوں گے۔ تو گورنمنٹ نے یہ اچھی پالیسی بنائی، اور اب بھی ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب بھی کمی ہے، یعنی ملک کے اندر بھی کمی ہے، نرسنگ اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے ٹیکنیشینز کی، ٹیکنالوجسٹ کی کمی ہے، اور ملک کے باہر بھی ایک بڑی ڈیمانڈ ہے اس کی، ایک مارکیٹ ہے اس کی، ایک ڈیمانڈ ہے اس کی، جاب کی ایک بڑی مطلب ضرورت ہے لوگوں کو۔ ظاہر پوری دنیا میں ہسپتال بن رہے ہیں، نئے نئے ہسپتال بن رہے ہیں، اور پرائمری ہیلتھ کیئر کے علاوہ ٹرشیری ہیلتھ کیئر تک یہ پورا ایک ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم ہر ملک چاہتا ہے، جو بھی ملک یعنی ذرا بھی اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ وہ تعلیم اور صحت میں خرچ کرے۔ تو ایجوکیشن میں اور ہیلتھ دونوں سائڈ پہ، اور اسی طرح اور انجینئرنگ ٹیکنالوجی میں بھی بڑی گنجائش ہے۔ ہم تو میڈیکل ٹیکنالوجی میں کام کر رہے ہیں، لیکن انجینئرنگ ٹیکنالوجی میں بھی بہت زیادہ گنجائش ہے کام کرنے کی پوری دنیا میں۔ آئی ٹی میں بہت بڑی گنجائش ہے، ظاہر کمپیوٹر ٹیکنالوجی ایک بہت ایور گرین وہ ہے، اور اس میں بہت زیادہ فلرشنگ ہے، بہت گروئنگ ایک وہ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں، آپ سب اس سے وابستہ ہیں کہ ہم آئی ٹی میں نہیں ہے، لیکن ہم سب کی جیب میں جو ہے وہ موبائل پڑا رہتا ہے، ہم سب لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں، ہم کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، تو ظاہر اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن میڈیکل تو ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تو ایک لازمی چیز ہے، یہ تو جب سے انسانی معاشرہ بنا ہے تو اس کے ساتھ میڈیکل ایڈ کی ضرورت، اور وہ پی ایچ ڈی کیا لندن سے جا کر، اور پھر وہ اس وقت اسسٹنٹ پروفیسر لگ گئے۔ تو یہی ہم چاہتے تھے کہ آپ ایک متبادل وہ دیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، کیریئر دیں، کہ جو لوگ میڈیکل کالج میں داخل نہ ہو سکیں وہ بی ایس پروگرام جوائن کریں، اور پھر بی ایس میں وہ اپنا کیریئر بنائیں۔ تو بی ایس میں آپ جب بی ایس کر لیں گے، چاہے آپ نرسنگ میں کر لیں، چاہے آپ ایم ایل ٹی میں کر لیں، چاہے آپ کسی اور اس میں کر لیں، اس کے بعد آپ ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ پی ایچ ڈی بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس ایک پورا یعنی وہ راستہ کھلا ہوا ہے کہ آپ آگے تک جا سکتے ہیں۔ آخری جو ظاہر پی ایچ ڈی اس وقت سب سے بڑی ڈگری سمجھی جاتی ہے، تو یو کین ڈو پی ایچ ڈی آلسو۔ اب آپ کی چوائس ہے، آپ کی خواہش ہے، آپ کے والدین کی وہ ہے، اور آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو ایک پورا کیریئر، ایک پورا پروفیشنل کیریئر آپ کے انتظار میں ہے، اور انشاءاللہ جو بھی وقت آپ کا گزرے گا آپ اس پر فخر کریں گے۔ ظاہر اسٹوڈنٹ لائف پہ ہم سب فخر کرتے ہیں، ہم جس اسکول میں پڑھے ہوتے ہیں، اب بھی جب ہم اسکول کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ہمیں ایک افینٹی محسوس ہوتی ہے، ہم اس سے قربت محسوس کرتے ہیں، اور اسی طرح جس کالج میں یا یونیورسٹی میں ہم نے پڑھا ہوتا ہے تو ہمیں اس سے ایک انسیت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہی آپ کی بھی انشاءاللہ کیفیت ہوگی کہ آپ اس کالج سے جب نکلیں گے تو آپ کا اس سے ایک تعلق پوری زندگی کا تعلق رہے گا، اور آپ سمجھیں گے کہ اس نے آپ کو کچھ دیا ہے، کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے آپ کی لائف میں، آپ کی زندگی میں ایک اہم کردار اس نے ادا کیا ہے، اور یہ تعلق ہمارا ساری عمر کا تعلق رہے گا۔ یعنی یہ صرف اس کالج تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارا ایک تعلق رہے گا، اور آپ کا آپس میں بھی ایک تعلق رہے گا۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح ہم نے راضی انسٹیٹیوٹ میں ایک ایلومنائی بنائی، اس طرح جب راضی کالج آف نرسنگ کے جب ابھی یہ آپ کا دوسرا بیچ ہے، ایک بیچ پہلے آپ سے 1 سال پہلے آ چکا ہے، تو جب وہ گریجویٹ کرے تو ہم اس کو پھر ایلومنائی بنائیں، اور ان کا تعلق اپنے پیرنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ جو ہے وہ بندہ رہے۔ تو یہ جو میڈیکل پروفیشن ہے، یو ہیو انٹر انٹو میڈیکل پروفیشن، اب آپ داخل ہو گئے ہیں میڈیکل پروفیشن میں۔ تو میڈیکل پروفیشن جو ہے وہ انسانی زندگی میں ایک بہت اہم، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کو خود اس کا واسطہ پڑا ہوگا۔ آپ جب بچے تھے، آپ جب بیمار ہوتے تھے تو آپ کو لے جایا جاتا تھا، اسپتال میں لے جایا جاتا تھا، یا کسی کلینک میں آپ کو لے جایا جاتا تھا۔ آپ کی والدہ جب بیمار ہوتی ہیں تو وہ کسی جگہ جاتی ہیں، آپ کے والد جب بیمار ہوتے ہیں، آپ کے بہن بھائی جب بیمار ہوتے ہیں
تو آپ انہیں اس وقت آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں, آپ انہیں لے کر جاتے ہیں کسی نہ کسی میڈیکل فیسلٹی میں, اور وہاں ان کا علاج ہوتا ہے, اور وہاں ان کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کو دور کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینے والا ہے, لیکن کوئی نہ کوئی اس کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی میڈیکل انسٹیٹیوشن جو ہے اس میں یقیناً اس کا جو نام ہوتا ہے وہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ لکھا ہوتا ہے, فلاں ڈاکٹر ہے. اب ڈاکٹر ذکیہ منہاس صاحبہ تو وفات پا چکی ہیں, لیکن مثلا ان کا میٹرنٹی ہاسپٹل ہے یونیورسٹی ٹاؤن میں, تو وہ جی ڈاکٹر ذکیہ منہاس میٹرنٹی, انہوں نے کلثوم میٹرنٹی ہوم لکھا ہوا ہے, لیکن وہ ان کے نام سے موسوم ہے. اس طرح جتنے بھی اسپتال ہوتے ہیں, جتنے بھی میڈیکل فیسلٹی ہوتی ہے, وہ کسی ڈاکٹر کے نام سے, کسی پیتھولوجسٹ کے نام سے, کسی سرجن کے نام سے وہ موسوم ہوتے ہیں. But when you enter into that facility and when you get treatment from that facility and when you get some facilitation for your patient, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد جو ہوتی ہے وہ نرسنگ کی ہوتی ہے, یا جو الائڈ ہیلتھ سائنسز سے جو تعلق ٹیکنیشینس کی ہوتی ہے, اور وہ آپ کا کیئر کرتے ہیں. وہ آپ کسی لیبارٹری میں جاتے ہیں تو آپ کا ان سے واسطہ پڑتا ہے, آپ کسی ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ کا ان سے واسطہ پڑتا ہے, آپ کسی او ٹی میں جاتے ہیں, آپریشن تھیٹر میں جاتے ہیں, آپ کا آپریشن ہونے والا ہے تو آپ کا ان ٹیکنالوجسٹ سے واسطہ پڑے گا, اور وہ آپ کو کیئر دیں گے. اور تو یہ یعنی اگر کسی جگہ پر ایک ڈاکٹر کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ 8 سے 10 ٹیکنالوجی کے لوگ یا نرسنگ پیرامیڈیکل سپورٹ سٹاف کام کرتا ہے. کہیں پر 100 ڈاکٹر کام کر رہے ہیں تو 1000 لوگ پھر ان کے ساتھ یہ باقی لوگ کام کر رہے ہیں. تو ہسپتال چلانے میں, میڈیکل فیسلٹی چلانے میں جتنا کردار ڈاکٹر کا ہے اس سے زیادہ کردار جو ہے اس سپورٹ سٹاف کا ہوتا ہے جو وہاں کام کرتا ہے, یعنی آپ کا ہوتا ہے, آپ کا اس سے زیادہ اہم کردار ہوتا ہے. اور ہم جب کسی ہاسپٹل کو وہ کرتے ہیں, گریڈنگ کرتے ہیں, تو ہم اس میں ظاہر ایک چیز دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہاسپٹل ہے, اس میں او ٹی بھی بڑی اچھی بنی ہوئی ہے, انیستھیزیا کا بھی اچھا انتظام ہے, لیکن اس کا جب ہم گریڈنگ کرتے ہیں تو ہم اس میں جو سب ایک اہم چیز مثلا دیکھتے ہیں وہ ہم پوسٹ آپریٹو کیئر دیکھتے ہیں کہ پوسٹ آپریٹو کیئر کیسی ہے, بیڈ سائڈ مینجمنٹ کیسی ہے, نرسنگ سپورٹ کیسی ہے, یہ ہم واچ کرتے ہیں. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی مثلا ایک جگہ بائی پاس سرجری ہوئی, ایک سرجن نے, کارڈیک سرجن نے بائی پاس کیا, یہ سب سے بڑا آپریشن ہوتا ہے, یعنی آپریشن میں سب سے بڑا آپریشن جو ہے بائی پاس سرجری ہوتی ہے, ظاہر بڑا کئی گھنٹوں کا ہوتا ہے, اور کافی اس میں پرابلمز ہوتی ہیں, کافی اس میں مسئلے ہوتے ہیں. تو آپریشن ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ بندہ جو ہے یا بندی جو ہے وہ پھر وارڈ میں آ جاتی ہے یا بیڈ پر آ جاتی ہے, اور اس کے بعد ایک دم سے وہ سوئچ ہو جاتا ہے نرسنگ سٹاف تک اور ٹیکنیشین سٹاف تک کہ وہ پھر اس کا کیئر کرے. اب اگر وہ اس کی صحیح کیئر نہیں کریں گے تو وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. مثلا مورٹیلٹی ایک بڑا مسئلہ ہے, یعنی پوسٹ آپریٹو مورٹیلٹی کی کمپلیکیشنز کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی. آپریشن کامیاب ہو گیا, ہمارے سرجن صاحب نے ایک دفعہ ایک پیشنٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی, آپریشن واز سکسیسفل بٹ دا پیشنٹ واز ناٹ سکسیسفل, یعنی مریض کامیاب نہیں ہو سکا. آپریشن تو بڑا اچھا ہو گیا لیکن مریض کامیاب نہیں ہو سکا. تو ظاہر ہے اس کی ایک بڑی جو ریزن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر جو نرسنگ سٹاف ہے وہ پراپرلی ٹرین نہ ہو, اگر وہ پورا اپنا بیڈ مینجمنٹ صحیح نہ کرے, مریض کا خیال نہ رکھے, تو اس سے پھر کمپلیکیشن لازماً پیدا ہوگی. اور وہ اس کی تو ہسپتال کی کامیابی میں ایک بہت اہم کردار جو ہوتا ہے وہ نرسنگ سٹاف کا ہوتا ہے, وہ ٹیکنیشینز کا ہوتا ہے. آپ لیبارٹری میں دیکھتے ہیں کہ لیبارٹری میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس پہ دستخط تو پیتھولوجسٹ کے ہوتے ہیں, اور ہو سکتا ہے اس پیتھولوجسٹ نے اپنے ٹیکنیشینز کی کوئی ٹریننگ بھی کی ہو, یعنی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس نے کی ہوگی. ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ پیتھولوجسٹ نے ری ایجنٹ کو بھی چیک کیا ہوگا, پیتھولوجسٹ نے وہ سسٹم بھی دیکھا ہوگا, اس پر اس کی نظر ہوگی کہ کس طریقے سے وہ مشین کام کر رہی ہے جو لیبارٹری انویسٹیگیشن پیشنٹس کو دیتی ہے.
لیکن یہ کام زیادہ تر 90% جو ہے ٹیکنیشین کرتا ہے یا 99% ٹیکنیشین کرتا ہے، اور وہ مطلب سب کچھ دیکھتا ہے. وہ پیشنٹ سے سیمپل لینے سے، بلڈ سیمپل لینے سے، اس کو مشین میں وہ کر کے وہ بھی صرف دستخط کے لیے وہ پیتھولوجسٹ، اب تو بلکہ دستخط بھی اکثر نہیں ہوتے پیتھولوجسٹ کے، دستخط وہ دیکھتا بھی نہیں ہے کہ یہ کیا ٹیسٹ ہے، بس اس کو ہوتا ہے کہ جو بھی ہوگا ٹھیک ہوگا. تو ایک بڑی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے ٹیکنیشین پر، ایک بڑی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. ایک دفعہ مجھے کسی ہاسپٹل نے کہا قبائلی علاقوں میں کہ ہمیں ایک لیبارٹری ٹیکنیشین کی ضرورت ہے، آپ ہمیں بھیج دیں. تو میں نے ہمارے جو پرنسپل صاحب تھے ان سے کہا، اس زمانے میں 10-15 سال پہلے کی بات ہے، 8-10 سال پہلے کی بات ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا جی ہم بھجوا دیں گے. پھر اس نے بھجوا دیا. ہم نے کہا جس نے ڈپلوما کیا ہو، ایسا وہ ان کو چاہیے کہ وہ ڈپلوما ہولڈر ہو، یعنی اس کے پاس وہ سرکاری ڈپلوما بھی ہو. تو وہ پھر اس نے مجھے 2 دن بعد فون کیا کہ بھئی آپ نے جو آدمی بھجوایا ہے اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا، اس کو تو لیبارٹری میں کام کرنا نہیں آتا. تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی یہ لیبارٹری اب اس کو چلاؤ. اس نے کہا جی مجھے تو نہیں آتا. نہیں تم آپ کا ڈپلوما ہے تو نہیں، وہ ہے تو صحیح لیکن میں نے تو کام نہیں کیا، پریکٹیکل کام تو میں نے نہیں کیا. تو وہ بڑا حیران ہوا اس بات پر کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے کیسا بندہ بھجوایا ہے کہ اس نے کوئی ٹریننگ نہیں لی. تو یہ تو بڑی زیادتی کی آپ نے. میں بھی بڑا حیران ہوا. میں نے پرنسپل صاحب سے کہا کہ بھئی آپ نے جو بندہ بھجوایا وہ تو کیا وہ ہمارے کالج کا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے کالج سے ایک بندہ پاس ہوا اور اس کو بالکل الف بے بھی نہیں آتی؟ یہ تو ممکن ہی نہیں. انہوں نے کہا نہیں جی وہ ہمیں تو اپنا کوئی آدمی نہیں ملا، یعنی ہمیں فارغ کوئی بھی آدمی نہیں ملا، سب جاب پہ لگے ہوئے ہیں. تو ایک اور کالج کے لڑکے کو ہم نے بھجوا دیا، ان کے دوستوں میں سے تھا. وہ تمہیں بتانا چاہیے تھا ہمیں، وہ تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. انہوں نے ہم سے اس لیے کہا تھا کہ آپ اپنا بندہ بھجوائیں. تو اگر ہم نہیں بھجوائیں گے تو ہمیں کہنا چاہیے تھا کہ بھئی ہمارے پاس بندہ نہیں ہے، آپ کوئی اور دیکھ لیں، یا آپ چاہیں تو ہم کوئی اور آپ کو بھجوا دیں. کم سے کم میرے علم میں ہونا چاہیے تھا، ان کے علم میں. اعتماد کی بات ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑی اہم مسئلہ ہے کہ آپ یہاں سے مثلا آپ یہاں سے پاس ہو جائیں اور پھر وہاں جا کے آپ کہیں، وہ پہلے ہی دن آپ کو کہا جائے کہ بھئی ڈرپ لگائے، آپ کو آئی وی انجیکشن دے، اور آپ کہیں کہ بھئی ہمیں تو نہیں آتا. تو کہیں گے پھر آئے کس لیے آپ ادھر؟ آپ جائیں اپنے گھر میں، آپ ادھر کیوں کیا کریں؟ نہیں میں تو وہ سیکھنے کا کام آپ گھر میں کریں، پھر ادھر آ کر. تو مطلب یہ بڑا ضروری ہے کہ، اور الحمدللہ ہمارے جتنے بھی 7000+ اسٹوڈنٹس فارغ ہوئے ہیں، تو ہم نے میک شور کیا ہے کہ وہ تھیوری بھی سیکھیں اور اس کے ساتھ پریکٹیکل بھی کام کریں. لازماً وہ پریکٹیکل کام کریں. بغیر پریکٹیکل کام کے یہاں سے وہ پاس نہ ہو، ان کو ہم سرٹیفکیٹ نہ دیں کہ اس نے یہاں سے راضی انسٹیٹیوٹ سے پڑھا ہے. یہ ہم نے یعنی یہ امر ہم نے یقینی بنایا، اور ہمیں بہت سارے اسپتالوں کا تعاون اس سلسلے میں حاصل ہے، اور اس پر ہم بہت انویسٹ کرتے ہیں اور اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. کیونکہ یہ تو وہی میں نے عرض کیا کہ بیسیکلی تو یہ اسکل ڈیولپمنٹ ہے نا. ایک اسکل آپ سیکھ رہے ہیں، ایک ٹیکنیک آپ سیکھ رہے ہیں، ایک اسکل. اسی لیے اس کو ٹیکنیشین یا ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ٹیکنیشین. تو ٹھیک ہے، اس میں اسٹوڈنٹ لائف تو ہوتی ہے. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہے، بہت بڑا ایڈوانٹیج آپ کو حاصل ہے. اسٹوڈنٹ لائف میں تو بہت مزے ہوتے ہیں. مطلب گھر سے تیار آپ جاتے ہیں تو ماں باپ آپ کو ناشتہ کرا کے جاتے ہیں، آپ کے لیے یونیفارم کو بندوبست کیا، آپ بڑے لاڈ و پیار سے آپ کو رکھا جاتا ہے. یہ سب مزے ہیں اسٹوڈنٹ لائف میں. وہ باپ بھی پیسے دیتا ہے، ماں بھی پیسے دیتی ہے، باجی بھی پیسے دیتی ہے، بڑا بھائی بھی پیسے دیتا ہے، اور بھی لوگ بچہ ہے بھائی چلو غلطی کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ لائف میں یہ بڑا فائدہ ہے کہ آپ غلطی کر سکتے ہیں. یعنی آپ سے یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ آپ 100% پرفیکٹ کام کریں گے. یو کین میک مسٹیک، اور اس کی آپ کو سزا بھی نہیں ملے گی غلطی کرنے کی. وہ کوئی ٹھیک کرنے والا ہوگا، کوئی استاد ہوگا، پرنسپل صاحب ہوں گے، اور ہوں گے، وہ آپ کو کہیں گے بیٹا یہ کام آئندہ اس طرح مت کرنا. تو آپ غلطی جو ہے کر سکتے ہیں اور آپ اس کے لیے پنشمنٹ نہیں ملے گی. بٹ وین یو بیکم سم تھنگ، جب آپ ٹیکنیشین بن جائیں گے، جب آپ نرس بن جائیں گے، جب آپ کے پاس ڈگری آ جائے گی اور آپ کام کرنے لگیں گے، تو پھر غلطی آپ نہیں کر سکتے.
کیونکہ اس غلطی کے بہت نقصانات ہوں گے. اس غلطی کا پہلا ٹارگٹ تو آپ کا پیشنٹ بنے گا کہ اس پیشنٹ کو نقصان ہوگا, اور دیٹ پیشنٹ میں بی یور نیئر اینڈ ڈیئر ون. ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ ہوں, آپ کے بھائی بہن ہوں, آپ کے پیشنٹ جن کی آپ کی غلطی کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا اور ساری عمر کا نقصان ہوا, لاس ہو گیا, ان کی ڈیتھ ہو گئی آپ کی غلطی کی وجہ سے. یعنی یہ بڑا اہم ہے نا کہ میڈیکل سائیڈ میں یہ بڑا ایک رسپانسبلٹی والا کام ہے. اس کی میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں, لیکن میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. میرے ذہن میں بہت ساری مثالیں آ رہی ہیں کہ کس طرح غلطیاں کی لوگوں نے اور اس کے نتیجے میں پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن دوسرا نقصان پھر آپ کو بھی ہے کہ جب آپ غلطی کریں گے اس کے نتیجے میں مریض کو نقصان ہوگا, اور وہ چیز تو آپ کو بھی پنشمنٹ ہوگی, آپ کو بھی اس کا نقصان پہنچے گا, آپ کی جاب بھی ختم ہو سکتی ہے, آپ اس میں بدنام بھی ہو سکتے ہیں, اور آپ کو اس کا اور بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو وقت ہے آپ کے پاس, یہ ایک اپرچونٹی ہے آپ کے پاس سیکھنے کے لیے. اور ظاہر ہے یہاں جو بھی بچے داخل ہوئے ہیں انہوں نے ایک بڑی ہیوی اماؤنٹ یہاں پر یعنی پے کی ہے, ایک بڑی فیس یہاں پر دی ہے, جو ان کے ماں باپ نے کہاں سے پیدا کی ہے آپ کو بھی نہیں معلوم کہ آپ کے ماں باپ نے وہ پیسے کہاں سے لائے ہیں کہ جو آپ کی فیس کے طور پہ یہاں پہ بھرے گئے. یہ نرسنگ کی فیلڈ تو خاص طور پہ کافی ایکسپینسو ہے. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمیں جو سٹاف ہے نرسنگ پڑھانے کے لیے, جو سٹاف ہے وہ اویلیبل نہیں ہے, وہ سٹاف بھی اویلیبل نہیں ہے. بڑی مشکل سے وہ سٹاف اویلیبل ہوتا ہے کیونکہ تھوڑے لوگ ہیں اس وقت تک. زیادہ جو نرسنگ سٹاف ہے وہ تو ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم میں لگا ہوا ہے. تو جو نرسنگ سٹاف آپ کی پڑھائی کے لیے اویلیبل ہے وہ بہت تھوڑا ہے, بہت کم چوائس ہوتی ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو کموڈٹی کم ہوتی ہے, وہ ضرورت ہوتی ہے اتنی اس کی پرائس ہائی ہوتی ہے. جو چیز زیادہ ہوتی ہے اس کی پرائس کم ہوتی ہے, جو چیز کم ہوتی ہے اس کی یہ ایک ہے ویلیو اینڈ ڈیمانڈ. ڈیمانڈ اینڈ ویلیو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریسیپروکل ہوتے ہیں. جتنی ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہے اتنی ویلیو بھی بڑھتی جاتی ہے, جتنی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے اتنی ویلیو بھی کم ہوتی ہے. ایک ہی چیز ہے ایک موقع پر بہت ویلیویبل ہوتی ہے, ایک دوسرے موقع پر وہ بالکل کوڑی کے دام اس کو کہتے ہیں. کوڑی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے زمانے میں پیسہ جو ہوتا تھا اس کے اندر کوڑی ہوتی تھی, وہ بہت ہی ہلکی ایک چیز ہوتی تھی. وہ کوڑیوں کے بھاؤ نا, یہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا. یہ آج سے 50 سال پہلے 60 سال پہلے کوڑی ہے, ہم نے بھی نہیں دیکھی کوڑی, آپ نے بھی تو نہیں دیکھی ہوگی, ہم نے بھی نہیں, ہم سے بھی پہلے کی بات. اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. یہ زمینوں میں پراپرٹی کے کاروبار میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ایک ہی پراپرٹی بڑی مہنگی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ دوسری پراپرٹی ہوتی ہے, اس کی ویلیو اس سے بہت ہی کم ہوتی ہے, اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. مطلب اس لحاظ سے نرسنگ میں یہ پرابلم ہے کہ لوگ کم ہیں میڈیکل پروفیشن میں جو پڑھانے والے ہیں, تو اس لیے وی ہیو ٹو پے دیم, یعنی ہمیں ان کو زیادہ سیلری دینی پڑتی ہے. اس لیے اس کی قیمت, اس کی فیس زیادہ ہے کہ اس میں وہ سٹاف کو آپ کو زیادہ بہتر پیمنٹ کرنی پڑتی ہے بنسبت اس کے. یہ باقی فیلڈ میں بھی اویلیبلٹی کم ہے, یعنی باقی فیلڈ میں بھی اویلیبلٹی کم ہے, ایسا نہیں کہ اویلیبل لوگ زیادہ ہیں. بہت کم لوگ میڈیکل پیرا میڈیکل لیول پہ انوالو ہیں, یعنی زیادہ لوگ تو نہیں انوالو. مطلب مجھے میرے دوست بہت عرصے تک کہتے رہے کہ تم غلط کام کر رہے ہو, تم اپنا وہ ضائع کر رہے ہو, تم ایسی بیکار کام کر رہے ہو, تمہیں میڈیکل کالج میں ہونا چاہیے تھا اور تم آگے ہو پیرا میں, یہ کیا چیز ہے. مطلب تو یعنی یہاں پر بہت کم لوگ اس کی طرف آتے ہیں, تو یہ ایک مسئلہ ہے. لیکن بہرحال خاص صبح نرسنگ میں یہ پرابلم ہمیں زیادہ درپیش ہے. میرے لیے بھی نرسنگ ایک نئی فیلڈ تھی, ہم نے بھی نرسوں کے ساتھ کام کیا ہے جب ہم ہاسپٹل میں کام کرتے تھے, او ٹی میں کام کرتے تھے, وارڈ میں کام کرتے تھے. تو ہماری نرسیں بہنیں جو ہیں ہمارے ساتھ اویلیبل ہوتی. ایک زمانے میں نرسنگ فیلڈ جو ہوتی تھی وہ صرف فیمیل اسپیسیفک ہوتی تھی. نرس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ فیمیل ہوگی, اس لیے اس کو سسٹر کہتے تھے. نرس کا دوسرا نام آپ نے سنا ہوگا سسٹر. سسٹر ایسا ہے, سسٹر ایسا ہے, سسٹر کو. اب بارہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی, اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے,
کہ میل بھی اس میں آ گئے ہیں. میل نرس پہلے ایک الگ سی کموڈیٹی ہوتی تھی، یہ فلاں میل نرس، تو یہ پورا وہ ایک بادشاہ ہوتا تھا، ایک میل نرس ہوتا تھا، بس وہ نہیں ہوتے تھے میل نرس. اب جو ہے وہ یعنی پچھلے 8-10 سال سے میل نرسنگ کی بھی انٹری ہو گئی ہے نرسنگ کی فیلڈ میں، اور اب یہاں پر ہمیں لڑکیاں کم نظر آ رہی ہیں اور لڑکے زیادہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ بھی وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ والی بات ہے کہ ایک ڈیمانڈ پیدا ہو گئی میل نرسنگ کی. جہاں پر جنگ ہے، جہاں پر اب غزہ میں جنگ ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے ہم نرس کو بھیجیں گے تو ہم بچی کو تو نہیں بھیجیں گے، ہم لڑکے کو بھیجیں گے. بھئی تم جاؤ ادھر شہید ہونے کے لیے، ہم اپنی بیٹی کو نہیں بھیجیں گے شہادت کے لیے، ہم لڑکوں کو بھیجیں گے. بھئی شہادت کا درجہ تم وہاں جا کے حاصل کرو، شاباش تگڑے ہو جاؤ. وہ بھی جذبے میں جائے گا، بالکل میں سرو کروں گا اپنے فلسطینی بھائیوں کو، بہنوں کو، میں ان کو وہ کروں گا، میں جاتا ہوں بالکل، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوگی. تو ایک میل نرسنگ کی بھی ڈیمانڈ پیدا ہو گئی مارکیٹ میں، اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ پالیسی بنائی گئی کہ ہم میل اسٹوڈنٹس کو بھی نرسنگ میں انٹری دیں. تو اس لحاظ سے یہ جو میں پوری گفتگو اس مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ آپ نے ایک بہت اہم شعبہ جو ہے اختیار کیا اپنی زندگی میں، ایک اہم شعبے کیریئر کا. آپ نے دس از یور کیریئر ناؤ، دس از یور لائف لانگ کیریئر ناؤ. یہ آپ کی پوری زندگی کا اب کیریئر بننے جا رہا ہے. اس کو آپ امپورٹنس دیں. دس از دا ٹائم ٹو لرن. یہ وقت ہے آپ کے سیکھنے کا. اور ظاہر یہ مشکل چیز ہے، یہ میڈیکل پروفیشن مشکل، یعنی کتابیں بڑی مشکل ہے، اس کی پڑھائی بڑی مشکل ہے، اس کے سبجیکٹ بڑے مشکل ہیں. اور ہم جب MBBS میں پڑھتے تھے تو یعنی ظاہر ہے میں کراچی میں پڑھا ہوں ڈاکٹر کالج میں، تو میرے ساتھ ہر کلاس میں ایسے لڑکے ہوتے تھے یا لڑکیاں ہوتی تھی جو تعلیم چھوڑ دیتے تھے، یعنی اس کی سختی کی وجہ سے وہ پڑھنا چھوڑ دیتے تھے کہ ہم تو نہیں پڑھ سکتے، یہ MBBS کا کورس ہم نہیں کر سکتے. تو آپ کا کورس بھی یعنی MBBS کے مقابلے میں تو ہلکا ہے، کم ہے، مثلا 50% ہوگا، 30% ہوگا، 40% ہوگا اس کے مقابلے میں. لیکن آپ کے لیے تو پھر بھی مشکل ہے. انٹرمیڈیٹ تک آپ نے جتنا پڑھا ہے، اب جب آپ پڑھیں گے تو اب آپ کو یہ ایک ہفتے میں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے. تو وہ مشکل کیسے حل کریں گے؟ محنت کر کے حل کریں گے. تو ہمیں آپ کی ایک تو اٹینڈنس چاہیے کہ آپ 100% حاضری دیں، 100% آپ یہ میک شور کریں کہ آپ حاضر ہوں. ایک تو یہ بڑی لازمی بات ہے. انہیں آپ اپنی طرف سے پورا طے کریں کہ آپ نے ایک کلاس بھی مس نہیں کرنی، چاہے کچھ بھی ہو، کم وقت. اور انشاءاللہ ہم آپ کو، ہدایت صاحب آپ کو، نصر اللہ صاحب، اجمل صاحب، فضا صاحبہ، یہ سب آپ کو مایوس نہیں کریں گے. ثناء اللہ صاحب، نور اللہ صاحب تشریف لائیں، یہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. وہ آپ کی کوئی کلاس مس نہیں ہونے دیں گے، کوئی کلاس آپ کی مس نہیں ہونے. اور آپ کو وہ کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھی طرح سے کلاس لینے کا موقع ملے. اسی طرح جب ٹریننگ کی باری آئے گی تو آپ کی اچھی طرح سے ٹریننگ ہو. لیکن یہ تو ظاہر ہماری سائٹ سے ہوگا نا، اصل چیز تو آپ ہیں. آپ اس کو وہ کریں گے تو تب کوئی بات بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی. ہم دیکھتے ہیں ابھی ہماری جو پچھلی کلاس تھی، جو آپ سے پہلے کلاس تھی، جب ان کا ایگزام ہوا، پچھلا جو ایگزام ان کا ہوا، تو اس میں انہوں نے سب پروموٹ ہو گئے. یعنی اچھی بات ہے کہ ہمارے 50 اسٹوڈنٹ تھے، 50 کے 50 پروموٹ ہو گئے، اگلے سیمسٹر میں چلے گئے. لیکن پروموشن کے لیے سارے پرچے پاس کرنا ضروری نہیں ہے. اس میں کوئی 3 پرچے بھی پاس کر لے تو وہ پروموٹ ہو جاتا ہے. البتہ اگر 3 سے کم ہو تو پھر وہ اپنی جگہ رہ جائے گا. لیکن اس کے کسی کے 1 پرچہ فیل ہوا ہے، کسی کا 2 پرچے فیل ہوئے ہیں، کسی کے 3 پرچے فیل ہوئے ہیں. یعنی غالباً 50 میں سے 13 ہیں جو پورے پاس ہوئے ہیں. سارے پروموٹ نہیں، 13 پاس ہوئے ہیں. 13 ایسے ہیں جو پاس ہوئے ہیں. پروموٹ سب ہوئے ہیں لیکن 13 پاس ہوئے ہیں. اب وہ 13 کے اندر کوئی خاص بات تو نہیں تھی کہ وہ کوئی یعنی زیادہ کھاتے تھے یا زیادہ پیتے تھے یا زیادہ وہ کوئی، صاف بات ہے کہ انہوں نے محنت زیادہ کی ہوگی اور باقیوں نے محنت کم کی ہوگی.
اسی میں ایسے GPS ہے جنہوں نے 3+ GPS لیا ہے، کسی نے 2.9 لیا ہے، کسی نے 2.7 لیا ہے، کسی نے 2.5 لیا ہے. تو ظاہر ہے وہ GPS سے بھی پتہ چلتا ہے. یعنی کچھ بھی ہو، چاہے وہ امتحان پورا انڈیکس تو نہیں ہے جانچنے کا، لیکن پھر بھی ایک پیمانہ تو ہے نا کہ امتحان دیا ہے تو ایک پیمانہ ہے ایک آدمی کی قابلیت کو جاننے کا. تو یعنی میری خواہش ہوگی کہ آپ تمام بچے جو ہے بچیاں یہ میک شور کریں کہ جب آپ کا فرسٹ سیمسٹر کا ایگزام ہو تو آپ سب کے سب پاس ہو، پروموٹ مت ہو، پاس ہو. اس کے لیے آپ محنت کریں، پہلے دن سے محنت کریں. اور اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اپنی کلاس باقاعدگی سے اٹینڈ کریں. اس کے بعد لائبریری اٹینڈ کریں، لائبریری میں پڑھیں، ریڈنگ ہیبٹ اپنی ڈیولپ کریں. آج کل یہ موبائل بہت بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، ہمارا بہت سارا ٹائم یہ لیتا ہے. ہم بھی تھوڑا ڈرامہ بھی دیکھتے ہیں، اب عثمان سیریز بھی دیکھ رہا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں لوگ دیکھتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں بہت زیادہ ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہمارا نقصان سوشل لیول پہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے بھی کٹ جاتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ لائف کو بھی ہمارا نقصان پہنچ. جو وقت ہمیں کتاب کو دینا چاہیے تھا وہ ہم ڈراموں کو اور اس کو دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کتنی کتابیں میں نے پڑھی، اب بھی میں مسلسل 3-4 کتابیں پڑھتا ہوں. اس وقت بھی میں 3-4 کتابیں پڑھ رہا ہوں، ایک وقت میں 3-4 کتابیں پڑھ رہا ہوں. اور میں روزانہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لازماً مطالعہ کرتا ہوں. اس عمر میں میری 67 سال عمر ہے، اس عمر میں بھی میں الحمدللہ 3-4 کتابیں روزانہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھتا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، مطلب وہ میں لازماً پڑھتا ہوں. تو صبح کا ٹائم پھر رات کا ٹائم باقی ایکٹیویٹی کے لیے دینا ہے. یہ آپ لازماً ریڈنگ کے لیے، مطالعے کے لیے رکھیں. اپنی کتاب پڑھیں، جو کتابیں آپ کو وہ آپ لازماً اس کو مطالعہ کریں. اب تو PDF پہ بھی اویلیبل ہو جاتی ہیں، اب تو آپ کے انٹرنیٹ پہ بھی آ جاتی ہیں. اگر آپ کو اس پر کتاب نہ پڑھیں، موبائل پہ کتاب نہ پڑھیں، یہ آپ کے ویژول پرابلم پہ کریٹ کرے گی. آپ اگر پڑھیں، آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو آپ لیپ ٹاپ پہ کتاب پڑھ سکتے ہیں. وہ ذرا زیادہ بڑی اسکرین ہوتی ہے تو اس میں پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، ورنہ اوریجنل کتاب سے آپ پڑھیں. تو یہ کتاب کا مطالعہ، کورس کی کتاب بھی پڑھیں اور آؤٹ آف کورس کتاب بھی پڑھیں. عادت ڈالیں، اخبار بھی پڑھیں. اور ظاہر ہمارا جو ایک مسئلہ ہے، ہمارے ملک کا جو ایک مسئلہ ہے، جو ذریعہ تعلیم میں ہمارا انگریزی ہے، تو ہمیں انگریزی میں بھی ایک مہارت حاصل ہونی چاہیے. اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اونگا یعنی پختانی ہوں نونگا معشومالے کو پختو کے تیر کڑے دے تومی سے کڑے دا بیاتی بیشو. پھر ہم نے اردو بولنا شروع کر دیا اور ہم اردو میں ہم نے سیکھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن بھی پڑھا، عربی بھی ایک طرح سے ہم نے سیکھ لی. اگر مطلب نہیں بھی آتا تو کم از کم تلفظ ہم اس کا قرأت کر سکتے ہیں. میں سے اکثر بچے جو ہوں گے انہوں نے قرآن بھی پڑھا ہوگا، یعنی ایک طرح سے عربی بھی آپ نے پڑھ لی. اور پھر نمبر آ جاتا ہے انگریزی کا. تو انگریزی ہماری پھر ظاہر کمزور ہوتی ہے، انگریزی ہماری اسٹرانگ نہیں ہو سکتی، مطلب کیونکہ وہ ہماری چوتھی زبان بن گئی. 3 زبانیں اس سے پہلے ہم نے سیکھ لی، چوتھی زبان. لیکن ضرورت ہے. بہرحال اب یہ مسئلہ ہے، آپ کی میڈیکل بک زیادہ تر انگریزی میں ہے، آپ کی جو لیکچرز ہوتے ہیں اس کے ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، اصطلاحات ہوتی ہیں. آپ نے اسپیلنگ سیکھنا ہے، آپ نے ٹرمینالوجی سیکھنی ہے، ان کا مطلب سیکھنا ہے. تو انگریزی زبان کا بھی آپ کو ایک مہارت ہونی چاہیے، اور وہ ساری زندگی آپ کی کام آئے گی. مطلب انگریزی زبان آپ کی ساری زندگی، سر عربی آپ کی ساری عمر کام آئے گی، قرآن کو سیکھنے میں، قرآن کو پڑھنے میں. کوئی بھی زبان وہ ضائع نہیں ہوتی. ذرا مورانا ہے جب اخوند پارا ٹول نہ ہم دجونگا مورانا ہے جب عزتو کنے خیز دکو پختونگا خو آیو خیستہ پختو کوشش ہو گجے خنا خو آیو مت نو. وہ بھی ساری زندگی کا معاملہ ہے. ساری زندگی آپ نے خود بھی پشتو سیکھنی ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہے. یا کوئی ہندکو بولنے والا ہے اس کو ہندکو کا وہ کرنا ہے. وہ بھی جو مادری زبان ہوتی ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، چاہے وہ سندھی ہو، پنجابی ہو، کوئی بھی ہو. لیکن یہ جو انگریزی کا مسئلہ ہے تو بات لمبی ہو رہی ہے، میں بات کو ختم کرتا ہوں. اور میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام بچوں کو ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، بخیر آمدید کہتا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ آپ کا یہاں پر اچھا وقت گزرے گا انشاءاللہ.